تسلیم فرمایا ہے۔ تو اس وقت جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو اس وقت پھر نبی پاک علیہ السلام طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ طائف کے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو انہوں نے نوجوان اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگایا، اور ان خبیثوں نے پتھر اٹھا کے آقا علیہ السلام کو مارے اور حضور کو زخمی کیا۔ اور حالت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے جوتے مبارک جو تھے وہ لہو سے بھر گئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ حضور غم سے نڈال تھے۔ تو اس وقت جب سرکار کی بارگاہ میں طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، فرشتے آئے، کسی نے کیا کہا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اگر حکم کریں تو پہاڑوں کو ملا کے طائف کی یہ مختصر بستی ہے انہیں ہلاک کر دیں، تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب غور طلب عمر یہ ہے کہ حضور نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، اور میرے نبی اس وقت بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سوچئے گا کہ آپ کو اور مجھے جب لوگ ستاتے ہیں، آپ کو اور مجھے جب لوگ گالی دیتے ہیں یا سخت رویہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں یا ہم سے رخ پھیر لیتے ہیں، ہم آتے ہیں تو سلام نہیں لیتے اور ایسے گزر جاتے ہیں، تو کیا ہمارا بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے ہم اسے نیکی کے ساتھ جواب دیں؟ نہیں، ہمارا رویہ اس سے سخت ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 2 قدم مجھ سے دور گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم 4 قدم دور جائیں گے، لیکن حضور کا رویہ یہ نہیں ہے۔ لوگ پتھر مار رہے ہیں، نبی رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ لوگ ناروا سلوک کر رہے ہیں، میرا نبی رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ تو اس وقت جب یہ اتنے سارے معاملات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، حضور پریشان تھے، تو پھر اللہ کریم نے اسباب مہیا فرمائے کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا کوئی یار پریشان ہو تو آپ اسے جھیل کے کنارے لے جاتے ہیں، آپ اسے وہاں لے جاتے ہیں جہاں سبزہ ہو، کسی پارک میں لے جاتے ہیں کہ یہ سبزہ دیکھے گا تو اس کا دل بہل جائے گا، اور آپ اپنے کسی دوست کو دریا کے کنارے لے جاتے ہیں کہ حکیم اور اطباء کہتے ہیں کہ جب بندہ پانی کی لہریں دیکھتا ہے تو اسے غم بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ غمگین ہوتا ہے تو آپ اسے لے کے بازار جاتے ہیں کہ یہ بازار کی رونق دیکھے گا تو اس کے جو غم ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی وہ ہیں کہ صرف حضور مخلوق کے نہیں بلکہ خالق کے بھی محبوب ہیں۔ میرا نبی وہ ہے کہ جو صرف کائنات کے نہیں بلکہ کائنات بنانے والے رب کے بھی محبوب ہیں۔ تو جب رب نے دیکھا نا یار پریشان ہے، جب رب نے دیکھا معبود پریشان ہے، جب رب نے دیکھا معبود مشکل میں ہے، تو میرے رب نے بلایا جبرائیل کو، فرمایا جبرائیل جاؤ 70,000 فرشتے ساتھ لے اور میرے نبی کی بارگاہ میں جا اور جا کے براق لے کے جا اور معبود کو عرض کر
جب فرشتوں کا سلطان آتا ہے حالت کیا ہے؟ میرے آقا ام ہانی کے گھر ہے، حالت یہ ہے ام ہانی کے گھر کے اندر نبی جلوہ گر ہے، حضرت جبرائیل امین آیا، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں یہ بھی بے ادبی ہے، اے اللہ آواز لگاؤں یہ بھی بے ادبی ہے، محبوب آرام کر رہا ہے، میرے رب نے فرمایا جبرائیل دروازہ کھٹکھٹانا کوئی نہیں، اے جبرائیل آواز دینی کوئی نہیں، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جبرائیل ایسے کر آسمان کی طرف سے چھت سے سراغ کر کے محبوب کے پاس چلا جا اور جا کے پھر بلانا نہیں ہے، پھر آواز نہیں دینی، پھر محبوب کو ہلانا نہیں ہے، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو مستوری کے لب دیے ہیں تمہیں، یہ جو کافور کے لب دیے ہیں تمہیں، انہیں یار کی تلیوں پہ رکھنا، یار کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، محبوب جان جائے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے واقع معراج کو ذکر کرتے یہ قرآن میں اعلان فرمایا ہے، کائنات کا خالق اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، عبداً فرمایا تو بندہ خاص کو لے گئی، مولا کہاں سے لے کے کہاں تک؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو فلسطین میں مسجد ہے، کیوں لے گئی؟ فرمایا وہ ذات اس لیے لے گئی ہے تاکہ اپنے بندہ خاص کو سیر کرائے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کون سی ذات لے گئی ہے؟ میں رب کا تعارف کراؤں تو کچھ اور بات ہے، میں رب سے پوچھتا ہوں مولا تیری شان کیا ہے؟ میرے رب نے اعلان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ میں ہماری حالت یہ ہے ہم 5 مرلے پہ قادر ہیں، 10 پہ قادر نہیں ہے، ہماری حالت یہ ہے، ہماری حکومت قوم پہ ہماری حالت یہ ہے، ہماری حکومت ایک کونسلر کی حیثیت سے یا ایک بڑے بندے کی حیثیت سے یوسی پہ ہماری حکومت کے علاقے پہ، لیکن جس رب کی شان اور طاقت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ رب وہ ہے ساری کائنات کو خلقت وجود کسی اور نے عطا نہیں کی ہے، اس رب نے عطا کی ہے، رب نے عطا کی ہے، اس رب کی بات ہو رہی ہے۔ میرا رب اعلان کرتا ہے میں قادر ہوں ہر چیز پہ، اس پہ امام احمد ابن حنبل نے ایک بات لکھی ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو پتھر میں کیڑے کو خوراک دے وہ بھی اللہ ہے، جو بادشاہ کو تخت پہ بٹھائے وہ بھی اللہ ہے، جو تختے اٹھا کے ایک لمحے میں جس رستے سے موسیٰ گزر رہے ہیں اسی رستے میں دریا کی لہروں کے حوالے فرعون کو کرے وہ رب ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو پتھروں سے نبی کے کلمے پڑھائے وہ بھی خدا ہے، جو سوئے ہوئے محبوب کو جگا کے آسمانوں پہ لے جائے وہ خدا ہے۔ میری بات
المقدس کہتی ہے وہاں مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی میں سنہرا ماحول ہے. جو ہی میرے نبی داخل ہوئے مسجد میں حالت یہ ہے نبیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے. وہاں وہ بھی ہے جو ایسے بغل میں ہاتھ رکھ کے باہر نکالے اللہ کریم ہاتھ کو روشنیاں دے دیتا ہے. وہاں وہ بھی ہے جو مٹی کا پرندہ بنا ہے, پرندہ بنا کے پھونک مارے کن بیگ دلو وہ پرندہ بن جائے اور بن کے اڑ جائے. وہاں وہ بھی ہے جو بتاتا ہے بما تاکلون و بما تدخرون, جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہے, جو گھر میں رکھ کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہے. وہاں وہ سلیمان پیغمبر بھی ہے جو تخت پہ ہاتھ رکھے تخت ہوائی جہاز بن جاتا ہے. وہاں وہ داؤد بھی ہے جو لوہے کو ہاتھ لگائے لوہا نرم ہو جائے. وہاں وہ دانیال بھی ہے جو اشارہ کرے جو اشارہ کرے تو درخت سے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں آ جائے. وہاں پہ وہ یوسف بھی ہے جو اگر اپنے حسن سے پردہ ہٹا دے 3 مہینے بھوک سے تنگ مخلوق یوسف کو دیکھے بھوک بھول جائے حسن یوسف ہے. کتنے بیٹھے ہو یار, میں اذان ہو گیا تسی سبحان اللہ نہیں آتی. ایسے لوگ تسی اور اونچی بولو محبت نال سبحان اللہ. میں دل آیا بھی یار گل ہے حضور دی معراج دی گل ہے 50 سال ہے اور تسی ایڈے بے روکے والا تو مدینے لے جائے تے آپ تک کر جانے دا پروگرام ہے میں بھیج رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کے آکے سبحان اللہ. توجہ وہاں پہ وہ بھی ہے, توجہ وہاں پہ وہ یوسف بھی ہے. خبر دی بنیامین نے کہاں سے آئے ہو, بات لمبی ہو جائے گی. کہاں سے آئے ہو, کہا ہم کنان کی بستی سلالہ سے آئے ہیں. یوسف مصر کے تخت پہ ہے. پوچھا کہاں سے, کہا ہم سلالہ بستی سے. کہا کیوں آئے ہو, کہا ملک میں قید سالی ہو گئی غلہ لینے آئے ہیں. کہا وہاں ہماری پیر رہتے ہیں. کہا تمہارے پیر کا نام کیا ہے, کہا میرے پیر کا نام یعقوب ہے. یوسف کہہ رہے ہیں میرے پیر کا نام یعقوب ہے. آگے سے بنیامین کہتے ہیں وہ یعقوب ہمارے باپ ہے. ان کا اصل نام اسرائیل ہے جو بیٹے حضرت اسحاق کے. حضرت اسحاق بیٹے ہیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے. قبلہ غور کرنا حضرت یوسف نے اتنی بات کی. آگے سے بنیامین کہتا ہے وہ ہمارے باپ ہے. اس وقت حضرت بنیامین سے حضرت یوسف نے پوچھا بتا دے ان کا حال کیا ہے. کہا ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا بچپن میں وہ ہم سے بچھڑ گیا. رو رو کے ان کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی. توجہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی قمیص اتاری فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابیات بصیرا. فرمایا یہ لوگ نے یوسف کی قمیص ایسے جا کے پاپے کے چہرے پہ پھیرنا تمہارا کام ہے. نظر جانے کائنات کا خالق جانے. محبت سے سبحان اللہ. آج تا یادی چس میں ممبر تے نہیں آئی جیڑی آج آئی ہے. بولو کہ بنا لیا بولو محبت سے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, وہ نبی وہ یوسف ادھر سے قمیص چلی وہ مصر سے ادھر کنان کی بستی سلالہ میں بیٹھا. بابا یعقوب کہتا ہے آج میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر بابا بیٹھا ہے ادھر بیٹا قمیص بھیج پا ہے. ادھر سے بیٹے کی قمیص چلتی ہے. ادھر نبی پوتوں کے پاس بیٹھا ہے. ایک پوتے کے کندھے پہ ہاتھ ہے. روایت کے الفاظ ہیں دوسرے پوتے کی کلائی کو یعقوب نے پکڑا ہوا ہے. آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف پاک کی قمیص آئی. قمیص چوئی آئی اللہ کے نبی کے چہرے پہ. اللہ کی عزت کی قسم
جو ہی قمیض آئی نا حضرت یعقوب کے چہرے پہ وہ جو بنائی تھی وہ جو چلی گئی تھی وہ لوٹ آئی. اللہ کے نبی نے ایسے دیکھا, ایسے دیکھ کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یوسف کی قمیض آئی ہے. کس کی قمیض آئی ہے؟ یوسف کی قمیض آئی ہے. میں عرض کر رہا تھا اس مسجد اقصی میں اپنے نبیوں کے کمال آپ نہیں بتا رہا, بہت مختصر کر رہا ہوں. بڑے بڑے نبی بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں صفوں میں, کوئی میرا نبی آیا, میرے نبی تھوڑے سے ہچائے گا تو حضرت جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, کہا یہ تو سامنے کھڑے ہیں, یہ مقتدی ہے, آقا تم آگے ہو, یہ مقتدی ہے, تو امام ہے. میرا نبی آیا مصلی پہ, اب کیا ہوا رکسا دے بچے پڑھ کے نماز آقا میرے, رکسا دے بچے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیوں نو بھی کہنا پیا, تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھ گیا خاموش بھی کوئی نہیں, کوئی چیئے کو سبحان اللہ. میرے نبی آئے, حضور نے نماز پڑھائی, نماز تو بعد خطبے ہوئے, توجہ خطبے ہوئے, سارے نبیوں نے خطبے دیتے, کسی نے کہ گل کی تھی, کسی نے کہ گل کی تھی, کسی نے کہ گل کی تھی. جدو باری آئی نا بابے ابراہیم نے, تے حضرت بابے ابراہیم نے جڑی گل تساں نوں دسن دے قابل ہے, تساں نال تعلق رکھنی. میرے نبی نے حضرت ابراہیم کو پوچھا, ابراہیم سونیا کوئی گل سنا, جنے سنیا تسی واپس لے سو نا معراج تو, تے تہاڈی امت پوچھی بے کی گھن کے آئے ہو, تے اپنی امت دسیو کملی والیا, امت دسیو بھائی بڑے چنگے لوگ انہاں جڑے جنت وچ درخت لانے. سبحان اللہ. تھوڑی جی ہولی سبحان اللہ, تھوڑی جی اور ہولی سبحان اللہ. یاد سنو نا امت دسیو, گل غور نال سنیو, موتیاں نال نہیں, ہیرے نال نہیں, سونے نال نہیں, آپ کوثر دے پانی نال لکھن جوگی گل ہے. میرے نبی نے فرمایا سونا بابا ابراہیم کی دساں, 70 نبیاں دا ابا گل کر دے, اور سن ہو رہا ہے جڑا اینج کر کے چاندے ٹوٹے کر رہے. میرے نبی فرمایا کی گل ہے, سنیا امت من کے دسیو بھی تساں چوں چنگا بندہ ہوئے جڑا جنت وچ درخت لاندے. سبحان اللہ. بجی یہ تو گل سمجھ آ گئی. ہن اے بھی دس دیو جنت وچ درخت کیڑی شے نال لگدے. سبحان اللہ. حضرت بابے ابراہیم پاک نے فرمایا جنت وچ درخت لگدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. فرمایا جیڑا بندہ ایک بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, جیڑا بندہ ایک بار پڑھنا ہے او دا جنت وچ کتنے درخت لگنے نا, ایک درخت. تساں نے منڈے کتنے لگے ہیں, کتنے لگے ہیں, کتنے لگے ہیں, کتنے لگے ہیں, 3. اے دا مطلب ہے حضور جدو یہ گل سنی سرکار خوش ہوئے. میرے نبی نے آ کے امت کو دسی میری قسمت ٹائم ہو گیا ہے, گل اس کو اگے بہت چنگی سی لیکن غور نال سنو. گلاں حضور نے ساری چنگیاں, لیکن جڑی کمال والی گل حضرت داتا علی حجویری نے کشف الماجوب وچ لکھی ہے. داتا علی حجویری پاک کشف الماجوب وچ لکھنے, کشف الماجوب کتاب دے بارے علماء نے فیصلہ جس بندے پیر کامل نہ ملتے ہوئے وہ بندہ یہ کتاب پڑھے کہ اللہ اس کتاب دی برکت نال اس نو پیر کامل دے دیندا ہے. اس کتاب میں داتا علی حجویری لکھنے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام تے چلے گئے سن, اگر امت نہ خیال نہ ہویا, اگر امت خیال نہ ہویا تے میرے نبی مڑ کے آنا کوئی نہیں سی, لیکن حضور نہ امت نال پیار ایڈا سی کہ میرے نبی فرمایا مولا ساریاں بلندیاں تو میرے واسطے بنائیاں لیکن میں امت بڑی پیاری.
تے حضور معراج تو ایک تحفہ لے کے آئے جس نوں کی کہندے نماز کی کہندے نماز کی کہندے نماز میرا ایک پیغام ہے سجنو اگر چاہتے ہو نا کملی والا ساڈے تے راضی ہوے تے چاہتے ہو حضور دی نظر رحمت ساڈے تے ہوے حضرت شیخ عبدالعزیز طباخ صوفی بزرگ نے گل لکھی ہے فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے اور قرآن جو خصوصی طور تے جڑا بندہ سورت مزمل اور سورت والضحا جسے حضور نے چہرے نکالے فرمایا کوئی سورتہ پڑھنا ہے فرمایا اس بندے کے حضور کی رحمت ہونی ہے حضور کی نگاہ رحمت ہوتی ہے اگر چاہتے ہو ساڈے تے حضور کی نگاہ رحمت ہوئے پھر نماز میں پابندی نال ادا فرماؤ اللہ کریم تساں نے میری حاضری